عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے، بڑا کہاں سے آیا ہے اے لوگوں یہ رسم جہیز، کہاں سے آیا ہے اے لوگوں یہ رسم جہیز، خدا کے دین میں اس کا کوئی سراغ نہیں، اور جہیز مانگ رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، اور جہیز مانگ رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، مجھے کفن بھی دلا دو قلیل مہر کے ساتھ۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، جہیز کی لعنت اور ہمارا معاشرہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے اس عنوان کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 سے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت ہڑپ لیا کرو۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث نمبر 5090، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ پہلی چیز اس کا مال، دوسری چیز اس کا حسب، تیسری چیز اس کی خوبصورتی، اور چوتھی چیز اس کا دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بتائی ہے کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین، دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ آئیے اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو عہد نبوت کے 1-2 جھلکیاں اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا معاشرہ کا نکاح اور عہد نبوی میں جو نکاح ہوا کرتا تھا اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اس ضمن میں صحیح بخاری کے حوالے سے 2 حدیث پڑھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نکاح کتنا آسان تھا۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2310، اس حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لاتی ہے، ایک عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد وہبت لک من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کر رہی ہوں، یعنی آپ سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری روایت میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا اور آپ نے اپنی نظر کو نیچی کر لی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک اور صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو اس خاتون کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے تو آپ اس سے میرا نکاح کروا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مہر کے طور پر تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ جاؤ دیکھو اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہے تو اسی کو لاؤ اور اپنے ہونے والی بیوی کو مہر کے طور پر ادا کر دو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ کیا قرآن کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے؟ اس نے چند سورتوں کا نام لیا اور کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد زوجناکہا بما معک من القرآن، میں اس خاتون کا تیرے ساتھ نکاح کراتا ہوں قرآن کے بدلے میں۔ قرآن کی جو صورتیں تمہیں یاد ہے یہ صورتیں یاد دلا دینا اور یہی تمہارے لیے مہر ہے۔ اس حدیث کو غور سے اگر آپ نے سنا ہے تو عہد نبوی میں کتنا نکاح آسان تھا۔ ایک مجلس میں ایک خاتون آتی ہے اور عرض کرتی ہے اور فوراً دوسرے صحابی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نہ اس میں رسم و رواج تھا، نہ اس میں عقد کی دعوت تھی، نہ ہی اس میں فضول خرچی تھی، اور نہ ہی اس میں جہیز جیسے ناسور بیماری تھی، کچھ بھی نہیں۔ دوسری مثال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5155 میں موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راء علی عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر زرد رنگ کا نشان دیکھا۔ قال، تو آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیسا نشان ہے؟ قال، تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا انی تزوجت امراۃ علی وزن نواۃ من ذہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بطور مہر دے کر میں ایک خاتون سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت مل رہی ہے؟ نصیحت یہ مل رہی ہے کہ مدینے ہی کی وہی بستی میں عبد الرحمن ابن عوف رہا کرتے تھے، جس بستی میں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو رہی ہے، امام کائنات کو معلوم نہیں۔ آج عقد کی دعوت اور دیگر دعوت اور فضول خرچی میں جو ہم اور آپ اتنا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور نکاح کو ہم نے اور آپ نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے چہیتے آدمی ہیں، اگر ہم اس کو دعوت نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ کیا آپ کا چاہنے والا، کیا کسی صحابی سے نبی کو چاہنے والا، یعنی جس طریقے سے کوئی صحابی نبی کو چاہتے تھے، کیا کوئی شخص آپ کو اتنا چاہتا ہو؟ صحابہ اکرام کی شخصیت تو وہ تھی کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، نبی کی حفاظت کے لیے، نبی کے پیر میں کانٹا نہ چبھے اس کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو رہی ہے، امام کائنات کو معلوم ہی نہیں۔ جب دیکھا آپ نے فرمایا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، تم ولیمہ کرو۔ اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ نکاح عہد نبوی میں کتنا آسان تھا۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو جہیز کا معاملہ ہے یا رسم جہیز ہے، اصل میں جہیز کا معنی کیا ہے؟ جہیز کا معنی ہے اسباب، سامان وغیرہ، اور بالخصوص جہیز جب کہا جاتا ہے تو وہ سامان جو بیٹی کی شادی میں والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، 30 پارے قرآن کے اندر، لاکھوں احادیث کے اندر
ایک حدیث ملتی ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں، ایک حدیث ملتی ہے، اور یہ حدیث صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3366 میں۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہزہما بہا ووسادۃ محشوۃ اذخر وقربہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، چارپائی، مشکیزہ، چکی اور مٹی کے گھڑے اور اسی طریقے سے ایسا تکیہ جس میں کھجور کی چھالیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا تھا۔ یہی ایک حدیث ملتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بطور جہیز دیا تھا، لیکن یہاں بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی کفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت فاطمہ کے بھی کفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دونوں کی ذمہ داری حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے یا کسی نئے گھر کو آباد کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور یہ دونوں ہی کے طرف سے آپ ذمہ دار تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں تھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں ایک کے بعد دیگر دو بیٹیاں آئیں، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ہی پڑا ذو النورین، یعنی دو نور والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غنی تھے، مالدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوئی تک نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوئی تک نہیں دی، اور پوری حدیث کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام نے اس طریقے سے جہیز دیا ہو۔ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں اور وہ ذمہ داروں جو نوجوان کے ذمہ دار ہیں، یہ جہیز ایک ناسور ہے، اور یہ کینسر ہی کی طرح نہیں بلکہ کورونا وائرس کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ شادی کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج شادی کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر ایک کپ کپی طاری آ جاتی ہے۔ بیٹی کا نام سن کر کے بوجھ وہ انسان تصور کرنے لگتا ہے، اور یہ جہیز کا مسئلہ یا جہیز کا رسم کہاں سے آیا؟ اگر ہم اور آپ گہرا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جہیز کا رسم یہ مسلمانہ رسم نہیں ہے بلکہ ہندوانہ رسم ہے۔ ہندوؤں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور رخصتی کے وقت اس کے ساتھ جو بھی دینا ہوتا ہے ہندوانہ رسم میں وہ دے دیتے ہیں، رخصتی کے وقت دے دیتے ہیں، اور اس کے جائیداد میں اس کا کوئی حق نہیں رہتا، جبکہ شریعت اسلامیہ نے وراثت میں عورتوں کا بھی حق رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ جس طریقے سے مردوں کا حق ہے، اللہ رب العالمین نے کہا عورتوں کے لیے بھی والدین اور رشتہ داروں کے ترکہ میں اسے بھی حق ہے۔ لہٰذا آج ہم اور آپ اس ہندوانہ رسم کو ہم نے اور آپ نے لیا ہے، اور جو مسلمانوں کا رسم تھا اس کو ہم نے اور آپ نے توڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کروڑوں لاکھوں ایسی بچیاں ہیں جن کی عمر گزر چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن امت مسلمہ کے لوگوں نے اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر لے رہی ہے، اور جب ہم اس کی خبر کو سنتے ہیں تو ہم فیس بک، واٹس ایپ میں نہ جانے کتنے قسم کے
کتنے قسم کے ہم اور آپ کامنٹ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا خون ابل جاتا ہے، ہماری بی پی بڑھ جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کس نے ایسے کرنے پر مجبور کیا ہے؟ ہمارے معاشرے نے مجبور کیا ہے۔ اسی طریقے سے جہیز کا جو مطالبہ کیا جاتا ہے، آج وہ ڈگری کے حساب سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر ایک مزدور ہے تو اس کا ریٹ کم ہے، اور اگر کوئی 10ویں پاس ہے تو اس سے اس کا زیادہ ریٹ ہے، اور اگر کوئی 12ویں پاس ہے، کوئی ایم اے کر کے ہے یا کوئی پی ایچ ڈی کر کے ہے، جتنے بڑے عہدے میں ہے اسی کے مطابق وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور لسٹ پیش کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کھانے کے معاملہ میں بھی اسے مینو دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں ہمیں کھانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس طریقے سے فعل کو انجام دیتے ہیں اور نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ در حقیقت یہ ڈگری کے نام پر، اپنے عہدے کے نام پر جو بڑے بڑے مطالبہ کرتے ہیں، یہ وقت کے بین الاقوامی فقیر ہیں۔ آج ہم اور آپ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ چوراہے پر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر مانگنے والے، جو مجبور ہیں، جو معذور ہیں، اور وہ لوگ جو گھر گھر میں جا کر کے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اسے ہم اور آپ فقیر کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، یہ تو اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے معذور شخص ہے اور شریعت نے اس کا حق دیا ہے۔ آپ اس کو بھیک دے سکتے ہیں، سائل کو آپ کچھ دے سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ڈگری والے ہیں، جتنے بڑے ڈگری والے ہوں گے اسی کے حساب سے اس کا ڈیمانڈ بھی ہوگا، اس کا مطالبہ بھی ہوگا، اور آج معاشرے کے اندر نکاح کو ایک بہت مشکل والا کام بنا دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بچیوں کی شادی نہیں ہوئی اور بہت سارے بچیوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، اور روزانہ آپ آئے دن اس کے اخبار اور اس کی خبریں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ آج ہم اور آپ اگر دیکھیں گے، پٹنہ کی سرزمین کا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہی جہیز کی لعنت پر ایک گھر میں 1-2 نہیں بلکہ 7 افراد نے، 1-2 نہیں 7 افراد نے ایک ہی مرتبہ خودکشی کر لی، اور اس کا سبب صرف جہیز تھا۔ 1-2 نہیں 7 لوگوں نے۔ غور کیجئے مسلمانوں، جس گھر سے دلہن نکلنی چاہیے تھی، اس گھر سے دلہن نہیں بلکہ 7 لاشیں نکل رہی ہے۔ اس ماحول کا کیا ہوگا، اس گھر کا کیا ہوگا جس کے بارے میں ہم اور آپ صرف سنتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چلتا ہے۔ اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، میر تقی میر، آپ جانتے ہوں گے۔ اردو شاعر میں اس کا بہت اہم کردار ہے، اور ان کی ایک بیٹی تھی۔ جب ان کی بیٹی کی شادی کا وقت ہوا تو اس نے اپنے سارے سامان، جہیز کا جب مطالبہ کیا گیا، سارے سامان تیار کیے گئے، اور آخر میں اتنا زیادہ مطالبہ ہوا، ڈیمانڈ ہوا کہ اس بیچارے شاعر کو اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ گھر بیچنے کے بعد اسے ودا کیا، رخصت کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی بیٹی کی وفات ہو جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ موت جب اس کو واقع ہوتی ہے تو یہ اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ کون؟ میر تقی میر۔ اور اس جنازے میں شریک ہو کر کے، چونکہ وہ اردو شاعر تھے، لہٰذا اشعار میں کچھ جملے کہتے ہیں جو آج ہماری اور آپ کے لیے بھی یہ جملہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے اشعار میں؟ اپنی بیٹی کو خطاب کر کے یہی کہتے ہیں کہ اب آیا خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، میں نے تمہیں سب سامان دے دیا تھا، ہر سامان مہیا کیا تھا، کھانے کے لیے برتن، سونے کے لیے بستر، رہنے کے لیے گھر، اور ساری چیزیں ہم نے مہیا کر دی تھی۔ اے میری بیٹی، کاش کہ میں تیری موت کے لیے، تیرے کفن کے لیے اگر کفن بھی اسی وقت میں دے دیا ہوتا تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوتا، یہ میرے لیے اچھا ہوتا کہ آج یہ کفن تمہارے شوہر کے گھر کی طرف سے نہیں، تمہارے سسرال کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ کفن بھی تم میرے ہی پہن کر کے جاتے۔ لہٰذا
آج ہم اور آپ اس معاشرے میں رہ کر کے ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی چند دنوں کی بات ہے، فروری کا مہینہ، اسی سال آپ نے گجرات کی اس واقعہ کو بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے یا سنا ہے، احمد آباد گجرات کا عائشہ کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، جس کا باپ کا نام لیاقت تھا اور اس کی شادی راجستھان میں ہوئی تھی اور اس کا نام عارف خان تھا، اور 2020 میں اس کا کیس بھی درج کیا گیا تھا گجرات کے کسی تھانے میں، اور مطالبہ کیا گیا، اور بیجا مطالبہ جب کیا گیا اور اس پر تشدد جب کرنے لگے تو پھر اس نے یہی سوچا کہ ہمارے لیے آخری راستہ یہ ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، اور خودکشی کرنے سے پہلے سابرمتی جو ندی ہے اس ندی کے قریب میں جا کر کے وہ ایک ویڈیو بناتی ہے، جو آپ میں سے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ نے سماعت فرمایا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے۔ حالانکہ وہ اپنے ویڈیو کے اندر یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں کس کو غلطی ٹھہرا رہی ہوں یا کس کی وجہ سے میں خودکشی کر رہی ہوں، لیکن یہ اس کی آواز سے ضرور یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ ضرور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے تشدد سے برپا کیا گیا۔ حالانکہ بعد میں وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے میں خوش ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کے باپ ان کے والدین سے پھر کالنگ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو میں وہ ان کے والدین سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کسی بھی حالت میں سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا باپ یہاں تک کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا، تمہارا نام عائشہ ہے، اور عائشہ یہ نام عام نام نہیں ہے بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے تمہارا نام ہے، لہٰذا تم اس نام کا لحاظ رکھو، اس نام کا خیال رکھو۔ لیکن اس نے اس بات کو بھی نہیں مانا، اور سابرمتی کے لہروں میں وہ جا کر کے کود جاتی ہے اور وہ ندی اسے سما لیتی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے معاشرے کے اندر گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں اسی طریقے سے واقعہ پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور جہیز جیسے لعنت سے اپنے آپ کو ہم اور آپ بچائے رکھیں۔ حالانکہ ہم نے اور آپ نے اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دی ہے کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ آج ہم اور آپ اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، اور اگر ہمارے پاس وہ اسلامی تعلیمات ہوتی تو وہ عائشہ یقیناً خودکشی نہیں کرتی، کیونکہ زندگی میں اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، کبھی غمی آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کر لینا ہے۔ یہ تو آزمائش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر، کبھی غم دے کر، کبھی بھوک میں رکھ کر، کبھی زیادہ جائیداد دے کر اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ انسان میری آزمائش میں کتنا کامیاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اور 30 میں خودکشی کو حرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی حالت ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً وہ حالت میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یقیناً ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5778 میں، کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کا جہنم میں اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا خودکشی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو، اور معاشرے کے اندر اگر کوئی لا علم ہے، لا علمی کی وجہ سے اس طرح سے قدم اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اور آپ اس کے معاملہ میں، اس بارے میں ہم اور آپ اسے تعلیم دیں اور اسے سمجھائیں۔ یاد رہے کہ جہیز لینا جس طریقے سے
جرم ہے، جہیز کا دینا بھی جرم ہے، جہیز لینے والا مجرم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ایسے ہیں کہ کچھ بچے تیار ہوتے ہیں، بغیر جہیز کے، بغیر رسم کے شرعی نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن سامنے والے بیٹی والے کہتے ہیں کہ نہیں، رسم ہونا چاہیے، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور اگر ہم اپنی بیٹی کو یوں ہی بھیج دیں گے لوگ کیا کہیں گے، اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ میں ان ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اتنے ہی گناہگار ہیں، اتنے ہی آپ بھی ذمہ دار ہیں جتنا ایک جہیز لینے والا ذمہ دار ہے۔ اور آج اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جہیز لینے والا بڑا مجرم ہے یا ہمیشہ ہمیش کے لیے کسی کے میراث کو کھانے والا زیادہ بڑا مجرم ہے، ایک بچی کو جہیز میں کچھ دے دیا جاتا ہے جو حرام ہے، اگر کوئی انسان خوشی سے دے وہ الگ مسئلہ ہے، میں اس میٹر پر نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن مطالبہ کر رہا یہ حرام ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے اپنے کسی کے مال کو تم مت کھایا کرو۔ لیکن کچھ سامان دینے کے بعد اب وراثت میں جو اس کو مال ملنے والا ہے، زمین ملنے والی ہے، یا کچھ بھی سامان ملنے والا ہے، اس مال کو ہڑپنے والا بھائی وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ لہٰذا جہیز کو مٹانا ہے، اور اسی طریقے سے میراث اور وراثت کو ہمیں جس اپنی بہن کو صحیح طریقے سے دینا ہے، اگر ہم نے نہیں دیا تو یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا کہ حقوق العباد کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا۔ جو بندوں کے حقوق ہے اللہ معاف نہیں کرتا۔ آپ کی عمر ہو جاتی ہے، ہماری عمر ہو جاتی ہے، بہن کے مال کو ہم کھاتے کھاتے ہماری زندگی گزر جاتی ہے، ذرا بتائیے کہ اس کے میراث کے مال کو ہم کھا رہے ہیں تو حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جہیز کی لعنت کو مٹائیں، اور اسی طریقے سے میراث کو بحال کریں، اور میراث جس کا حق ہے ہم اسے پورا مکمل طور پر دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیم عوام کے سامنے پیش کریں، اور اسلامی تعلیم سے یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو مالدار ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے مال جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کو آسان بنائے، اور وہ آئیڈیل بنے، وہ نمونہ بنے۔ آج کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جسے مال عطا کیا ہے، اگر آپ اس سے کہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسجد تعمیر ہو رہی ہے مدرسہ میں، یا کوئی غریب آدمی ہے، یا جو اللہ رب العالمین نے راستہ بتایا، اس سے اگر آپ پوچھیں وہ نہیں دیں گے، اور اسی بندہ کو دیکھا جائے تو فضول خرچی میں بہت آگے۔ اگر ایسے مالدار شخص صاحب حیثیت اور صاحب مال اگر تیار ہو جائیں کہ ہم اپنی بیٹی یا بیٹا کا نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، اگر کوئی تیار ہو جاتا ہے اور وہ آئیڈیل اور نمونہ بنتا ہے، تو یقیناً جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں اس سے وہی نمونہ لیں گے کہ دیکھو یہ امیر آدمی ہو کر کے، ذمہ دار شخص ہو کر کے اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے، اس کے باوجود یہ سادگی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہے، لہٰذا ہماری حیثیت اس کے سامنے کیا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جو ہم میں سے اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا ہے وہ ایک نمونہ پیش کریں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی یقیناً آپ سنجیدگی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں، اور اس کے جو میراث میں حق ہے آپ وصیت کریں اپنے اولاد کو کہ میرے انتقال کے بعد اسے بھی میراث میں حق ملنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور چیز کی ضرورت ہے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو بہت ہی غلط نظریہ سے دیکھا جاتا ہے، یا لوگ اسے غلط تصور کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ تعدد ازواج، یعنی ایک سے زائد نکاح کرنا۔ اگر کسی نے ایک سے زائد نکاح کر لیا تو اس کو معاشرے کے اندر غلط انسان سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیجیے، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیجیے کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی ایک نبی کا نام آپ کو یاد ہے جس کی صرف ایک بیوی تھی؟ جس کی صرف ایک بیوی تھی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. باقی جتنے بھی انبیاء تھے کیا کوئی ایسا ہے جس کی ایک بیوی تھی؟ کیا وہ برے اخلاق والے تھے؟ صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھیے. میں آپ کو صحابہ اکرام کی جماعت کی بات کر رہا ہوں. صحابہ اکرام میں کسی ایک صحابی کا نام بتائیے جس کی ایک بیوی تھی صرف. کسی میں آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ مجھے تو وہ تاریخ کا پتہ نہیں. اگر ہمارے معاشرے کے اندر چند افراد اس طریقے سے تیار ہوں گے تو یقیناً اس جہیز کے رسم کو مٹایا جا سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ النساء میں جہاں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کرو تو اللہ رب العالمین نے ایک سے نہیں کہا. کیا کہا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَالثُّلَاثَ وَالرُّبَاعَ. اللہ رب العالمین نے دو سے کہا 2 سے نکاح کرو، 3 سے نکاح کرو، 4 سے نکاح کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. یہ آخری آپشن ہے. اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو تو ایک سے نکاح کرو. تو اللہ رب العالمین نے ایک سے نکاح کرنے کا حکم آخری آپشن بتایا ہے جو ہم اور آپ سب اس پر عمل کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں اور آپ کو اس ناسور کو، اس بیماری کو مٹانا ہے تو چند افراد کو معاشرے کے اندر تیار ہونا پڑے گا. اور اگر ہم اور آپ تیار ہوں گے تو یقیناً اس طریقے سے ہمارا اور آپ کا معاشرہ سدھر سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 سے. اللہ رب العالمین چونکہ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کا کوئی حق نہیں تھا، بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو ایک غلام سے بھی بدتر درجہ دیا جاتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ انہیں زندہ کر دیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور کئی واقعات آپ سماعت فرما چکے ہیں. اللہ رب العالمین سورۃ التکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ گاڑی ہوئی بچیوں سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ تمہیں کس گناہ کے عوض، تمہیں کس جرم کے عوض تمہیں زمین میں گاڑا گیا، تمہیں دفن کر دیا گیا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا مارنے والا کون ہے، تمہارا قاتل کون ہے. اس سے سوال یہ ہوگا کہ کس گناہ کی بنیاد پر تمہیں قتل کیا گیا. اگر وہ بچی، وہ معصوم بچی ہمارے اور آپ کی طرف اگر اشارہ کر دے اور کہہ دے اے اللہ ان لوگوں کی وجہ سے قتل کیا گیا، کیونکہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا تھا، نکاح کو جہیز کے نام پر اتنا دشوار بنا دیا گیا تھا کہ میرے والدین نے یہی اچھا سمجھا کہ میں جوان ہونے سے پہلے ہی اے اللہ تیرے پیارے بن جاؤں، اسی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا. اگر یہ جواب، یہ انگلی اور یہ جواب اگر ہمارے اور آپ کی طرف آ جائے تو ہم رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ذرا یاد کرو مسلمانوں. اسی وجہ سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ، دنیا کے اندر بہت سے اسباب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین چیز کس کو قرار دیا؟ روپیے کو، جائیداد کو، زمین کو، بڑی بڑی حویلی اور عمارتوں کو، مہنگی گاڑیوں کو، اور جوڑے کے رقم کو، اور نہ جانے کتنے ناجائز مطالبات کو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع. اے میری امت کے لوگوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی سامان ہیں یہ سب فائدے کے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہیں، لیکن وہ خیر متاع الدنیا، دنیا میں سب سے بہترین سامان البرأۃ الصالحہ، صالحہ عورت ہے، نیک عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک عورت سب سے بہترین سامان ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. لہٰذا نیک سامان آپ اس سے کیسے مطالبہ کرتے ہیں؟ جس نے اپنی بچی کو جنم دیا، جس نے 20 سال تک پالا پوشا اور اسی طریقے سے ناز و نعم میں اس کی تربیت کی، لاکھوں روپئے خرچ کیے، کھلایا پلایا، کپڑا پہنایا، تعلیم دی، اور ساری چیزوں کو اپنے اس انسان نے کیا. اور یہ ذمہ داری جب انہوں نے لی، اور جس وقت آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہے تو یہ گویا کہ اپنے جگر کے ایک ٹکڑا کو رکھ رہا ہے.
ان لوگوں سے پوچھئے جن کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، جس وقت وہ رخصت ہو کر جاتی ہے اس کے دل میں کیا گزرتا ہے، اس کے اوپر بھی تم نوجوانوں اور امت کے فقیروں تم یہ سوال کرتے ہو کہ ہمیں چاہیے گاڑی چاہیے، ہمیں جہاز چاہیے، ہمیں حویلی چاہیے، ہمیں جوڑے کی رقم چاہیے، ہمیں فلاں فلاں ڈش کا کھانا چاہیے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں مسلمانوں، ایک نازک سے تم اس طریقے سے، اللہ رب العالمین نے تمہیں قوام بنایا تھا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العالمین نے بتایا تھا کہ تم قوام ہو، تمہاری ذمہ داری ہے گھر بنانے کی، گھر بسانے کی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم گھر کے تمام سامان کو مہیا کرو۔ یہ عورت ذمہ دار نہیں ہے اور تم نے ساری ذمہ داری اس کے اوپر عائد کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسم جہیز کو اللہ رب العالمین ہمارے معاشرہ سے خاتمہ فرمائے اور سنت نبوی کے مطابق نکاح اور شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیٹیوں کا حق صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو جس پریشان حال میں ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، اور جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام کی حالت میں بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلکم رؤوف رحیم۔